وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. کے بعد آج کی بدمنی جامعہ اسلامیہ لاوین کے مودی بشیر احمد جامع طالب علم مسلمانوں کی صادقہ بلند اخباری اور جموں حالی پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. ونصلی علی رسول کریم. اما بعد، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو غالب نہیں کچھ ہے کثر ایمان میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کثر ایمان میں، ہو جو ایمان کا اثر اعضاء میں دل میں جان میں، ہو جو ایمان کا اثر اعضاء میں دل میں جان میں، حسب قرآن سب سے اعلیٰ تو ہی ہوں پھر شان میں. اس بدر آخرت اور دنیا رنگ بو میں ابتدا آفرینی سے لے کر اس وقت سینکڑوں قومیں ہیں، ہزاروں ملتیں ہیں اور بن کر بگڑتی رہی. ان اقوام خالیہ ملل مادیات کی داستان ہے پارینہ، واقعات دیرینہ میں بنظر تامو غور کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا مشاہد ہوتی ہے کہ اس طرح بن کر بگڑنے میں قدرت کا ایک اور صرف ایک قانون کار فرما ہے. اور قرون ماضیہ میں اقوام عالم کی تباہی بربادی یا عروج و سربلندی کے اسباب و علل کی تہ میں ایک ہی دستور العمل مصروف عمل رہا ہے. جہاں ان کے بام عروج پر ایک سود کا راز ہے، وہاں ان کے قار مذلت کی جانب حبوط کا بھی ایک ہی سبب ہے. عمل ایک ہی تھا مگر معمول بدلتے رہے. قانون قدرت ایک ہی تھا لیکن مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتا رہا. وہ قانون قدرت اور دستور فطرت وہی ہے جس کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. دنیا میں ہمیشہ کسی قوم کو عزت و تمکینت یا ذلت و گمنامی سے اسی وقت دوچار ہونا پڑا ہے جب کبھی اس نے اپنے آپ کو اس کا حل ثابت کیا. اسی بیان کردہ اصول و ضابطہ سے پیدا شدہ نتائج و ثمرات کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو تاریخ کی اوراق گردانی کیجیے. آج سے صدیوں پہلے سرزمین عرب پر ایک غیر متمدن اور تہذیب و ثقافت سے نابلد ایک قوم نظر آئے گی جو اپنے آپ کو باوجود اہلیت و صلاحیت کے ناکارہ بنا کر ذلت و خواری کی پستیوں میں پڑی سسک رہی تھی اور ہم پرستی کی گھٹا تاریخ سوچ میں پڑی اپنے آپ کو راہ منزل سے کوسوں دور کر چکی تھی. ایسا اس قوم کا حال جو اس دنیا کی تاریخ میں عجیب و غریب باپ کا اضافہ کرنے والی تھی. چنانچہ دنیا نے دیکھا اور چشمے فلک اس پر شاہد ہے کہ وہی قوم جو اپنے کو نہ جاننے کی بنا پر مستحق ذلت و نفرت ہوئی، وہی قوم اپنی غفلت کی سرمستیوں سے انگڑائی لینے اور اپنے مقام سے واقف ہونے کے بعد ماہر نیمروز کی طرح اپنی تابانیوں اور تجلی ریزیوں سے جلوہ گر ہوئی. اور جب نبوت کے ماہ مبین اور رسالت کے نیر اعظم نے اپنی ضیاء پاشوں کے ذریعے سے عربوں کو ان کی راہ منزل بتائی تو حاجی برق رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی میں جذبہ رکھنے والے عربوں کے حالات میں انقلاب پیدا ہوا. حیرت انگیز بے نظیر انقلاب. ہوا کا رخ پلٹا، حقیقتیں بدل گئی اور غیر قوموں کے عربوں سے ثابت تمام تجربات غلط ثابت ہوئے. عقول انسانی حیرت میں پڑ گئی. جب یہ عرب اپنے سہارا سے نکلے تو فتح و نصرت نے ان کا استقبال کیا. کامیابی نے ان کے قدم چومے اور بڑی سرکش طاقتوں نے ان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور جہاں بھی پہنچے وہاں صداقت اسلام کے پرچم لہرا دیے. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی اور کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. عرب کا سیلاب سن ہجری 11 مطابق 632 عیسوی اسلام کے دارالسلطنت مدینہ سے نکلا اور رب اس چیز کو بہا لے گیا جو اس کے راستے میں پڑ گئی. دیکھتے اس سیلاب نے میدانوں اور پہاڑوں کو اپنے آغوش میں لے لیا. ایران، روم، مصر کی افواج قاہرہ جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی تھی اور جو ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح اور کیل کانٹوں سے درست تھی،
اور جن کی سجدہ باکاری اور حربی مہالت مسلم تھی اور جن کی الغار سے زمین میں زلزلہ آتا تھا، اس سیلاب کو نہ روک سکی اور ان کا رخ بدل سکی، بلکہ خس و خاشاک کی طرح بہ گئی، یہاں تک کہ سیلاب بڑھتا ہوا شام و فلسطین کے سبززاروں میں اور عراق و فارس کے میدانوں میں اور مغربی اقصی کی دیواروں میں اور ہمالیہ کے وادی تک پہنچ گیا۔ گرجے تکبیروں سے کبھی برسے کبھی شمشیروں سے، گرجے تکبیروں سے کبھی برسے کبھی شمشیروں سے، جس پر روکانا سمندر نے وہ طوفان تھے ہم، فتح نصرت کی عالم لے کے جلو میں ہمراہ، فتح نصرت کی عالم لے کے جلو میں ہمراہ، فاتح مصر کبھی فاتح یونان تھے ہم۔ آج وہی قوم یہ سیلاب اپنے ساتھ ہزاروں پرانی تہذیبوں کو بہا لے گیا، صاحب شوکت دی ابتدا میں تباہ برباد ہو گئی اور تاریخ میں صرف ان کا نام باقی رہ گیا، وجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق۔ حضرات، یہ عربوں کے حالات کا انقلاب شرمناک اور رسوا کن، ذوق و ذلت کے بعد یہ زبردست طاقت اور سربلندی یا تو نا امید کے بعد زندگی اور تازگی اور خواب غفلت کے بعد بیداری، تاریخ کا ایک نادر اور نفع واقعہ ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی اس کے آپ اس کو شہنشاہوں کے دربار میں تھے اور بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، ایک جہانی تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور، اور کھا گئی عصر کہن کو جن کی تیغ ناصبور۔ آج وہی قوم اس پوزیشن میں ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے شاید ہی کوئی قوم اس سے زیادہ ذبح حالی میں ہو۔ اس لیے ایک قوم جو دنیا میں انعامات ربانی سے بہرہ اندوز ہونے کی صلاحیت کھو بیٹھے، اس دنیا میں عزت و تمکینت کا کوئی استحقاق نہیں رکھتی، سرگزشتہ عالم کے دفتر کھنگال ڈالے، دید حق بھی سے اس کے ایک ایک صفحہ کو دیکھے، نظر عمیق اور فکر دور رس سے اس کی ایک ایک سطح پر غور کیجئے تو آپ کو ہر جگہ رب اکرم کا یہی قانون لازوال مصروف عمل نظر آئے گا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ لیکن افسوس کہ آج ہم جلے بھی نظر دوڑاتے ہیں، مسلمانوں کی ذہنی اور عملی حالت ہمیں خون کے آنسو بہانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس وقت میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس کے ذریعے سے میں ان کے خطرہ حالے کو بیان کر سکوں، لیکن شاید تقریب فہم کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج کا مسلمان کچھ کیے بغیر سب کچھ پا جانے کی خواہش رکھتا ہے، یا گویا استعاری کی زبان میں مسلمان شطرنج کی ایسی چال چلنا چاہتے کہ دفتن بازی لے جائے۔ یہ صورتحال کی تشویش کا باعث ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کسی جد و جہد اور کسی قربانی کا حل نہیں سمجھتے اور کسی خطرے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ ان کو اغیار کی طاقت پر اعتماد کرنے اور خدا پر بھروسہ اور اعتماد النفس کی دولت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اعتماد حالی یہ صورت حالی وقتی اور عارضی نہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں ان حالات میں مسلمانوں کی مجاہدہ نہ ہو اور ان کا جذبہ سرپروشانہ ایک مدت طویل کے لیے ختم ہو جائے اور ان کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس کی تلافی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دن سے احساس دیا جاتا رہا۔ اسی لیے اسی جلسگاہ میں بیٹھے بیٹھے عزم بالجزم کرے اور راسخ ارادہ اپنے دلوں میں پیدا کر لے کہ ہم اللہ کی امانت کے سچے حامل اور اس کی اٹل دعوت کے پکے محافظ بن کر زندگی گزاریں گے، اور یہ جذبہ پیدا کر لے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو پکے سچے مسلمانوں کی سی اور دنیا سے رخصت ہوں گے، اور اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو شہداء بن کر، کیونکہ اب وقت آ چکا کہ پانی سر سے گزر چکا اور موافقت کی بات نسیم کی جگہ مخالفت کی بات سر نے لے لی اور اسلام کی نیا متلاطم موجوں اور مہلک تھپیڑوں کی زد میں ہے۔ لہذا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کوئی اور نہیں بلکہ مسلم ہے، اور اسلام کی آواز آج بھی آپ سے بہت سے مطالبات رکھتی ہے۔ ہم کب تک اپنے اعمال سے دین الہی کو رسوا کرتے رہیں گے اور کب تک دنیا کو اپنے اوپر ہنسائیں گے اور خود نہ روئیں گے، اور کب تک ہندوستان میں اسلام کی قوت کا کھانا خالی رہے گا؟ اگر اب بھی ہوش نہ آیا تو خطرہ ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کا قدیم اعلان ہم پر صادق آ جائے اور ہم سب ہستی سے غلط کی طرح مٹا دے جائیں۔ اس لیے کہ مسلمان تو وہ ہے جسے خدا آگے کرنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ سب سے پہلے ہم نے خدا کو اور پھر اپنے آپ کو بھلا دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلی صفوں میں بھی ہمارے لیے جگہ باقی نہیں رہی۔ اس وقت روئے ایک بات مجھ سے اس بات کی متمنی ہے کہ اپنی تقریر کو ان کے چند اشعار پر ختم کروں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے
کبھی آئی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردو تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں بینو جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، وما علینا الا البلاغ۔